سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. حاضرین محترم، الحمدللہ درس قرآن مجید کا جو آج یہ سلسلہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، یہ درس نمبر 278 ہے، اور مزید انشاءاللہ یہ سلسلہ اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ ہم نے جو اس مسجد کے اندر شروع کیا ہے تا قیامت انشاءاللہ جاری رہے گا. تو یہ ایک ایسا بیج بو دیا گیا جس میں اگر آپ اس میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ نسلوں تک اس کا فائدہ جائے گا. تو یہ درس نمبر 278 الحمدللہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. سورہ ابراہیم رمضان کے بعد شروع ہوئی، تو آج انشاءاللہ دوسرا رکوع سورہ ابراہیم کا بیان ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں شکر کی فضیلت بیان کی. شکر یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام کائنات بنایا، بندوں کی تخلیق کی، مخلوقات کو پیدا کیا. مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب کریم نے ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، مخلوقات کی مدد کے ذرائع بنائے. اور پھر اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان. تو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ معاونت کے، مدد کے، ہیلپ کے جو ذرائع پیدا کیے وہ انسانوں کے لیے پیدا کیے. اب دیکھیں اللہ رب کریم نے جب اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تو چاہتا تھا کہ لوگوں کو اس کی معرفت حاصل ہو. معرفت کا کیا مطلب ہے؟ معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اس کی ذات اور صفات سے پہچانیں. یہ معرفت کا مطلب ہے. اسی کو کہتے ہیں عارف باللہ، اللہ کو اس کی ذات اور صفات سے پہچاننے والا. یعنی ایک اللہ کو تو سب جانتے ہیں. اگر آپ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں گے بیٹا تمہیں پیدا کس نے کیا، تو اس بچے کا جواب ہوگا اللہ نے. لیکن آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ بچہ اللہ کو جانتا ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے. ایسے انسانوں میں ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، بلکہ مسلمان تو دور کی بات ہے، کفار بھی اللہ کو جانتے ہیں. قرآن آپ نے سنا، ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اس کا مفہوم یہ کہ اے نبی اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ تمہارا رب کون ہے اور ان بتوں کو بنانے والا کون ہے، تمہیں رزق دینے والا کون ہے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ سب کہیں گے کہ یہ سب اللہ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب اللہ کو جاننا، یہ کوئی اللہ کی پہچان رکھنا، اللہ کے بارے میں جاننا کہ کوئی ذات ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے
کہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے تقاضوں کے مطابق پہچانا جائے. مثال دیتا ہوں بھائی، دیکھیں آپ روزانہ کئی لوگوں سے ملتے ہیں، روزانہ ملتے ہیں نا، جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو 10 چہرے آپ باہر دیکھ لیتے ہیں، ان میں سے 8 آپ کے جان پہچان والے بھی ہوتے ہیں. تو آپ ان کو جانتے ہیں لیکن پہچانتے تو نہیں ہیں، مطلب ان کی عادتوں کو نہیں پہچانتے، ان کے طور طریقے، لیکن جانتے ہیں ہاں بھائی یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ اس دکان پر ہوتے ہیں. لیکن آپ ان کو گہرائی کے ساتھ تو نہیں جانتے. آپ یہ تو نہیں جانتے کہ وہ مزاج کے کیسے ہیں، ان کے اندر اچھائیاں کتنی ہیں، وہ کنجوس ہیں یا سخی ہیں، کیا ہیں، ان کے بارے میں آپ نہیں جانتے. تو ایسے ہی زیادہ تر لوگ اللہ کو جانتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں. تو اللہ چاہتا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجا تو اللہ رب العزت یہ ارادہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایسے جلیل القدر لوگ ہوں جو میری ذات اور میری صفات کو پہچانیں، مجھے گہرائی کے ساتھ جانیں کہ میں کون ہوں. وہ حدیث ہے نا اللہ کے نبی کی کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے ایسی حدیث جس کے راوی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں حضور کی جو احادیث ہیں، جو حضور کے فرامین ہیں، جو حضور کے اقوال افعال ہیں، اس کے راوی صحابہ کرام ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حضور سے سن کر یا حضور کو دیکھ کر آگے کوٹ کر رہے ہیں، آگے نقل کر رہے ہیں. لیکن حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے سنیں اور ہم تک پہنچا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں. بھائی انسان تو نہیں تھے کائنات میں، ماں سوائے اللہ کے کون تھا؟ جب کوئی نہیں تھا اللہ تھا، جب کوئی نہ ہوگا اللہ ہوگا. خدائی، ساری خدائی اس کی ہے، ساری بادشاہی اس کی ہے، سب جگہ سلطنت اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، سب جگہ قدرت، علم اور اختیارات اللہ رب العزت کے ہیں. اصل معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، پوری کائنات کا نظام تو اللہ کے ہاتھ میں. تو جب کوئی نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے ارادہ فرمایا کہ ظاہر ہو جاؤں تو میں نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، پھر نبی علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا. یہ باقاعدہ حدیث ہے. تو جب اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا تو اللہ کا ایک احسان یہ کہ پیدا کرنے کے بعد، زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ نے انسان کی مدد کے ذرائع بنا دی. آپ دیکھ لیجئے، انسان اگر زمین پر آ جاتا اور بھوک اللہ نے پیدا کی، انسان کے اندر بھوک کے جذبات ہوتے ہیں، بھوکا ہوتا ہے، تو اللہ نے بھوک تو پیدا کر دی لیکن اب کھانے کے ذرائع پیدا نہیں کرتا، رزق پیدا نہیں کرتا. تو اس میں اللہ کا کیا جاتا؟ لیکن اللہ نے ہماری مدد کی. بھوک مٹانے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے رزق اتار دیا. بھائی پیاس اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، پیاس کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، جو طلب ہے، جو ڈیمانڈ ہے، وہ اللہ نے رکھی ہے. اللہ رکھ دیتا اور کوئی ذریعہ پیدا نہیں کرتا پیاس بجھانے کا. تو کون تھا جو اللہ کو چیلنج کر دیتا، یا اللہ یہ تیرا ظلم ہے کہ تو نے ہمیں پیاسا رکھا لیکن پیاس بجھانے کے لیے پانی پیدا نہیں کیا یا کوئی اور چیز تو نے پیدا نہیں کی. اللہ کا کیا چاہتا ہے؟ اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بڑا احسان، بڑا فضل اور بڑا کرم ہے کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد پیاس کا احساس تو رکھا لیکن پیاس بجھانے کے لیے دریا بہا دیے، نہریں بہا دی، آسمانوں سے بارش برسا دی. یہ اللہ کا احسان ہے. پھر قدم قدم پر اللہ نے ایک ایک قدم پر آپ کی مدد کی. آپ ایک سانس بھی لیتے ہیں اور بخیر و عافیت جب آپ سانس لے لیتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا شکر ہے. بھائی اگر سانس ہی بند ہو جائے کتنی تکلیف میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. آپ ایسی جگہ پہ بند ہو جائیں، مقید ہو جائیں جہاں کہیں پہ ہوا نہ گزرے، جہاں پہ سانس لینے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، کتنا انسان بے چین ہو جاتا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے کھلی فضا پیدا فرمائی، ہمارے لیے جنگلات بنا دیے، پہاڑ بنا دیے، ساری مخلوقات کو انسان کے واسطے بنا دیا. سمندر بنائے تو بڑے بڑے شپس اس کے اندر چلا دیے انسانوں کی مدد کے لیے. آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ انسانوں کے لیے. لیکن یہ سب کرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے بندو اب بہت مدد کر لی، اب تمہاری مدد نہیں کروں گا، بلکہ فرمایا تمہاری مدد کی جائے گی لیکن بس میری ایک ڈیمانڈ ہے، وہ یہ ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بس تم سے خالی ایک ڈیمانڈ ہے کہ میرا شکر ادا کرنا. دیکھیں آیت کو ذرا سنیں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو. اللہ کسے یاد دلا رہا ہے؟ ہمیں یاد دلا رہا ہے. یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اس کا مطلب زیادتی نعمت اگر چاہتے ہیں کہ نعمت میں اضافہ ہو،
نعمت بڑھتی رہے, کبھی اس میں ٹھہراؤ نہ آئے, کبھی یہ رکے نہیں, کبھی سٹاپ نہ ہو, تو اپنے شکر کا سٹاپ نہ کیجیے. قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کریں, ایک ایک قدم پر پانی پئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, کھانا پیٹ بھر کے کھا لیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, کسی جگہ آپ کو عزت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا اللہ کا شکر ادا کریں. یہ نہ سمجھیں میری محنت ہے, میں نے کیا ہے, میں ہاتھ پاؤں چلا رہا ہوں تو پیسہ آ رہا ہے نا, نہیں. بڑے بڑے ہاتھ پاؤں چلانے والے ایسے ہی بیٹھے ہوئے, رزق نہیں ملتا. اللہ نے آپ کو دیا شکر ادا کریں, اللہ نے آپ کو اولاد دی شکر ادا کریں, اللہ نے آپ کو والدین دیے شکر ادا کریں, اللہ نے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق دی. کئی لوگ ہیں مسجدوں کے سامنے سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں, اچھا جماعت ہو رہی, چلو گزر جاتے ہیں ایسے ہی, یہاں پہ قرات ہو رہی, نماز ہو رہی. بد نصیب ہوتے ہیں جن کو یہاں پہ آنے کی توفیق نہیں ملتی. وہیں باہر سے کچھ لوگوں کو تو دیکھا ہے کہ باہر بیٹھ کے سامنے ہوٹلوں پہ کھانے کھا رہے ہیں, چائے کے چسکے لگا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, نماز کھڑی ہوئی, مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی, ایسے ہی گزر جاتے ہیں. آپ نے قدم مسجد میں رکھا, اللہ کا شکر ادا کریں, یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا, تو نے اپنے گھر میں بلایا تو یہاں پر آیا, ورنہ میں بھی انہیں میں ہوتا کہ دیکھ کے گزر جاتا, 1 to 5 چلا رہا ہوتا, بالکل سلنسر کھول کے میں یہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جاتا, ہارن بجاتے ہوئے, مجھے پرواہ نہیں ہوتی مسجد میں قرات ہو رہی کیا ہو رہی. بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ روڈ سے گزر رہے ہیں, جماعت کھڑی ہوئی ہے, کار چلا رہے ہیں, میوزک چل رہا ہے اندر, اتنی بھی توفیق نہیں کہ بند کر دیں. تھوڑا تو لحاظ رکھیں کم از کم. ایسے ہی رمضان آیا, سخت گرمی ہے, اللہ نے روزے کی توفیق دے دی, شکر ادا کریں, یا اللہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی. اور حقیقت بات ہے, ایک انسان 1 گھنٹے بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا. ذرا پیاس لگے فوراً انسان بھاگتا ہے پانی کی طرف, یار پانی پی لوں, بڑی پیاس لگ رہی ہے. لیکن جب نیت روزے کی کر لی ہو تو صبر آ جاتا ہے. 15 گھنٹے ہوں, 20 گھنٹے ہوں, 12 گھنٹے ہوں, 10 گھنٹے ہوں, کوئی بات نہیں, روزہ ہے, پانی کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. اتنا انسان صابر کیسے ہو گیا؟ اللہ نے توفیق دی. تو اس میں ہمارا کمال کو, یہ سب توفیق سے ہے. زمین سے جو چیز اللہ کی طرف جاتی ہے نا, وہ ہمارا عمل ہے, اور آسمان سے جو چیز اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آتی ہے وہ توفیق ہے. تو توفیق مل جائے تب اس کا تقاضا یہ ہے شکر ادا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے, لاکھ لاکھ تیرا شکر ہے. اب شکر ہے کیا, شکر کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں, شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی, آپ اس نعمت کو اللہ کا احسان سمجھیں, اپنا احسان سمجھیں, دل میں تصور کریں کہ یہ چیز اللہ کا بڑا احسان اور بڑا فضل اور بڑا کرم ہے. بس آپ نے دل میں سوچ لیا تو شکر کا حق ادا ہو گیا. اب مستحب یہ کہ زبان سے بھی اس کو ادا کر لیں. دیکھیں, شکر کی حقیقت یہ کہ دل کے اندر زبان ہلانا ضروری نہیں ہے. جس طرح نماز میں نیت کرتے نا, تو نیت کے لیے زبان ہلانا مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے. کہتے نا نیت کی میں نے 4 رکعت نماز پر ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے, یہ جو آپ زبان ہلا رہے ہیں یہ غافل دل کو تنبیہ کرنے کے لیے ہلاتے ہیں تاکہ دل جاگ جائے, تاکہ نیت جب ہم زبان ہلائیں گے تو دل کو تھوڑا سا تنبیہ ہوگی. لیکن اگر آپ مسجد آ گئے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے, آپ کی نیت پائی گئی, تو زبان سے کہہ لینا مستحب ہوتا ہے. تو دل میں جب یہ خیال آ گیا کہ میرے پاس فلاں چیز اللہ کی نعمت ہے, فلاں چیز اللہ کی نعمت ہے, بس شکر کا حق پورا ہو گیا. لیکن اب ایک مستحب عمل یہ کہ آپ زبان سے بھی کہہ لیں یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے, تیرا بڑا کرم ہے. اور ایک ادا اللہ کو بڑی پسند ہے, وہ ادا یہ ہے کہ شکر جو نعمت ہو اس نعمت کا چرچا لوگوں کے سامنے کرنا, یہ بھی شکر ہے. بھائی اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی, آپ لوگوں کو بتائیں یار اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑا احسان ہے, اس نے مجھے فلاں نعمت دے دی, اس نے مجھ پر فلاں احسان کیا. تو لوگوں کے سامنے نعمت کا چرچا کرنا یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. شکر کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ, سب سے اچھا طریقہ یہ کہ سجدہ شکر ادا کیا جائے. کوئی بڑی نعمت مل جائے تو ڈائریکٹ سجدہ کر لیں, اللہ کو شکر ادا کریں. ایک شکر کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی صدقہ کر دیں. بھئی اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی, چلو بھئی اللہ کی طرف سے مجھے یہ نعمت ملی, چلیں اللہ کی رحمت سے, اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اتنے پیسے میں اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. بہت سارے طریقے ہیں, بس قرب الہی حاصل کرنے کے طریقے بہت سارے ہیں, لیکن انسان فالو ایک کو بھی نہیں کرتا. تو کوشش کیا کریں کہ وہ طریقہ فالو کریں جو اللہ کو بڑا پسند ہو. انسان کے اندر ریپریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے. بھائی دیکھیں, کام اتنا اچھا نہیں ہوتا, لیکن اگر اس کو ریپریزنٹ اچھا کیا جائے تو کام بھی اچھا ہو جاتا ہے. آپ کسی کو تحفہ دیں اور تحفہ ایسے پکڑا دیں, یار یہ تحفہ ہے, کوئی بات نہیں, تحفہ تو ہے, آپ نے دے دیا, لیکن ریپریزنٹیشن کیا ہوگی؟ جب آپ تحفے کو ایک اچھے سے گفٹ پیپر میں رکھیں گے, اس کے اوپر اس کا نام لکھیں گے, کوئی 2-3 اشعار وغیرہ لکھ دیں, اور بہت اکرام کے ساتھ, احترام کے ساتھ, تواضع کے ساتھ اس کو دیجئے کہ لیجئے جناب یہ میری طرف سے آپ کا تحفہ, اسے قبول فرمائے. تو ریپریزنٹیشن اچھی ہو گئی. اب وہ سامنے والا, اس کے دل میں اور زیادہ محبت پیدا ہوگی کہ واقعی
یہ طریقہ کتنا اچھا تھا. آپ 2 روپے کی بھی چیز کسی کو دے رہے ہیں لیکن ریپرزینٹ اچھا کر رہے ہیں تو سامنے والا خوش ہوتا ہے. اب اللہ کا احسان تو آپ نے مان لیا لیکن ریپرزینٹ اچھا نہیں کر رہے آپ, تو یاد رکھیں اللہ کو بھی زیادہ پسند نہیں. ریپرزینٹیشن اچھی ہونی چاہیے. نعمت چھوٹی ہو بڑی ہو, ہم یہ نہ سوچیں کہ نعمت چھوٹی سی تو نعمت ہے, کیا شکر ادا کریں. نہیں, چاہے بڑی نعمت ہو چاہے چھوٹی ہو, اللہ نے دی ہے نا, آپ کی ریپرزینٹیشن اچھی ہو. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. سخت دھوپ میں کہیں جا رہے تھے, پیاسے تھے, پانی کہیں نہیں تھا, کسی نے پانی کی ایک بوتل تھما دی, لیجیے جناب پانی پیجیے. پانی پینے سے پہلے ہی اللہ کا شکر ادا کریں, یا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے, تیرا کتنا بڑا کرم ہے, تیری کتنی بڑی نعمت ہے. اور جب یہ انسان ایسی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے. میں آپ کو اپنا سچا واقعہ بتاتا ہوں. کچھ سالوں پہلے رمضان کے مہینے میں ہیٹ اسٹروک آیا تھا اور کتنی باتیں کراچی میں ہوئی تھی. اب ہوا یہ کہ میں اس ٹائم کورنگی میں تھا. کورنگی کا لمبا روڈ نہیں ہے, باغے کورنگی والا, وہاں پر. اور ہوا یہ کہ گاڑی کی چین اتر گئی. گاڑی سے پل کے اوپر سارے فل اسپیڈ میں جا رہے ہیں اور سخت روزہ پیاس ایسی تھی کہ بس ناقابل بیان. تو خیر بائک روک کے میں نے کہا کہ بھائی روزے کی حالت میں مصیبت آئی ہے, حل بھی اللہ ہی کرے گا. یقین کریں دل میں بھی خیال میں لایا تھا. آگے جا کے گاڑی روکی, اس نے کہا خیریت سے. میں نے کہا ٹھیک. چین اتر گئی. پتہ لگا جس کی گاڑی تھی وہ میکینک تھا. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, اپنا سامان لایا. ہاتھوں ہاتھ اس نے 2 منٹ میں کام کر دیا. ورنہ سوچا ذرا کہ اتنے لمبے روڈ پر کہاں, میں نے تو سوچا تھا کہ آج یا تو بے ہوشی ہوگی یا پھر انا للہ و انا الیہ راجعون, کیونکہ حالت ایسی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھا, ناقابل بیان. لیکن اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بس دل میں یہ سوچا تھا کہ روزے کی حالت میں انشاءاللہ مدد بھی اللہ ہی بھیجے گا. اور ایسی مدد بھیجی کہ آن کے آن میں مدد ہو گئی, پتہ بھی نہیں لگا. 2 منٹ وہاں پہ نہیں رکا, کام ہو گیا. یہ اللہ کی امداد ہوتی ہے, اللہ کی مدد ہوتی ہے. جو شکر ادا کرتا ہے نا تو اس کو مدد کے ذرائع کثرت سے نظر آتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا. پھر فرمایا ولئن کفرتم, اب یہ بھی سن لیں, شکر کی بات تو ہو گئی لیکن ناشکری کا وبال کیا, یہ بھی ذرا غور کریں. اللہ فرماتا ہے ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم نے ناشکری کی, اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. لشدید شدت کا لفظ ہے, عذاب کوئی نرم نہیں ہے ناشکری پہ. آپ دیکھ لیجئے جو ناشکری کرتا ہے وہ زندگی بھر کرتا رہتا ہے. وہ آج ایک چیز پہ ناشکری کر رہا ہے تو وہ کل کسی اور چیز پہ ناشکری کرے گا. تو اس کی ناشکریاں بڑھ کیوں رہی ہیں, یہ اللہ کا عذاب, کیونکہ وہ شکر ادا نہیں کرتا نا. ہر وقت روتا رہتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہوا, میرا فلاں کام نہیں ہوا, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, فلاں کے پاس تو یہ کچھ ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو ایسا شخص زندگی بھر روتا رہتا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرما رہا, کیونکہ وہ ناشکریاں کر رہا ہے. جو شکر گزار ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کا عذاب ان کے لیے سخت ہے جو ناشکر ہیں. اس کے بعد فرمایا وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید. اللہ فرماتا ہے اور موسیٰ نے فرمایا اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ. اب یہاں پر دیکھیں اللہ کی ایک سنت ہے, قرآن کا ایک طریقہ ہے. اللہ جب ہم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے نا تو اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تم سے کی جانے والی ڈیمانڈ کا محتاج نہیں ہے. نہ کرو اللہ کا شکر ادا, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح فرما دی کہ ٹھیک ہے تم سے محبت ہے, تم میرے بندے ہو, تم سے شکر میں نے مانگا, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے شکر ادا کرنے کا میں محتاج ہوں, یہ ہرگز نہیں سمجھ لینا. فرمایا کہ اور موسیٰ نے فرمایا اے لوگوں اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں, چاہے 1 ارب ہو, کرب ہو, جتنے بھی لوگ ہو, سب ناشکرے ہو جائیں, کوئی بھی اللہ کی شکر گزاری نہ کرے, تو اللہ فرماتا ہے اگلا جملہ سے اللہ فرماتا ہے فإن اللہ لغنی حمید. تو اللہ بے پرواہ ہے, اللہ بے پرواہ اور بے نیاز ہے. اللہ تمہارا نیاز مند تھوڑی ہے, اللہ کو تمہارے شکر کی حاجت نہیں ہے. وہ تو اللہ تمہیں نعمت دینا چاہتا ہے تو ذریعہ شکر کو بنا دیا. تو اللہ کو تمہارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں. اگر تم نہیں کرتے تو اللہ کی ذات کو بہرحال کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں پر حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سماعت فرما لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, در منصور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق مل گئی, جس نے بھی شکر ادا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں ہوگا. اوتھینٹک دلیل مل گئی, جو شکر ادا کرے گا نعمت بڑھنی ہے, کسی بھی صورت میں بڑھ جائے, نعمت کا اضافہ تو لازمی ہوگا شکر پہ. جتنا شکر ادا کریں گے, ایک بہت اچھا جملہ ہے جب کوئی نعمت ملے, ھذا من فضل ربی, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. اس جملے کو اپنی زبان پہ چڑھا لیں,
پانی پیے ھذا من فضل ربی، کوئی آپ کو کوئی چیز تحفتاً ملے ھذا من فضل ربی، کوئی نعمت مل جائے، کوئی انعام مل جائے، عبادت کی توفیق مل جائے، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیونکہ جب انسان نے کہا ھذا من فضل ربی تو اس نے اپنی نفی کر دی، میرا کوئی کمال نہیں اس میں، میری کوئی ایکسپرٹیز، میری کوئی اسکلز نہیں ہے، فضل تو اللہ کا ہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو شکر کی توفیق مل گئی سمجھ لیں کہ وہ نعمت سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا، حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، یہ آیت ذرا پڑھی اور فرمایا کہ جو شخص بھی شکر ادا کرے گا نعمت میں اضافہ لازمی ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو توبہ کی توفیق مل گئی، ایک شخص بہت گناہ گار تھا، گناہوں میں مبتلا تھا، لیکن اس نے توبہ کر لی، اب توبہ جب اس نے کر لی تو اس کا مطلب توفیق ملی تو توبہ کی، تو حضور فرماتے ہیں کہ جس کو توبہ کی توفیق ملی تو وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہیں ہوگا، جب توبہ کر لی تو قبولیت لازمی ہے، اللہ قبول فرما لے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یاد تلاوت فرمائی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، فرمایا اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب جب توفیق رب کی طرف سے آ جاتی ہے تو قبول تو وہ ہو جاتی ہے، اب اس قبولیت کی قدر کرنا ہی ہمارا کام ہے۔ ایک بار توبہ کر لی، ہمیں یقین ہونا چاہیے ہماری توبہ قبول ہوگی۔ بہت سے لوگ ڈاماڈول ہوتے ہیں، یا اللہ میں نے تو اس سے توبہ تو کر لی، نہ معلوم قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو قبولیت کا یقین رکھیں گے تو کام بنے گا، یاد رکھیں قبولیت کی ہمیشہ یقین رکھیں۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں نا، بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، اور یہ بہت ناشکری والا جملہ ہے، کہہ دیتے ہیں نماز تو ہم نے پڑھ لی، پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، کہہ دیتے ہیں مایوسی والے جملے کہہ دیتے ہیں، بھائی عبادت تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں قبول ہے نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ پر آپ کا یقین نہیں ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، یقین کے ساتھ کہیں کہ قبول کرنے والا، ہاں ہم یہ مانتے ہیں ہماری عبادتیں وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، ہم عبادتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جس ذات کے آگے جھک رہے ہیں وہ محروم بھی نہیں لوٹا گا، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے۔ تو کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی عمل کریں تو قبولیت کا یقین رکھ کے کریں تو قبولیت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم نے فرمایا کہ جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تھوڑی نعمتیں یعنی نعمتیں کم ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال اللہ کی نعمتیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جو تھوڑی نعمتوں پر بھی شکر ادا نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ بس اوقات ہم یہ سوچ بنا لیتے ہیں چلو چھوٹی نعمت ہے، بڑی ملے گی تو شکر ادا کر لیں گے، بڑی نعمتوں کے انتظار میں رہتے ہیں، پوری زندگی بڑی نعمتوں کے انتظار میں گزار دیتے ہیں۔ آج ایک کمرے کے مکان میں رہتا ہوں، بھائی بڑا مکان ملے گا تو شکر ادا کروں گا، چلو بھائی ایک کمرے کا تو مکان ہے، آج ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، یار بڑی مل جائے گی نا، جب لینڈ کروزر مل جائے گی تب اللہ کا شکر ادا کروں گا، جب کوئی اس سے بھی زیادہ ہائی فائی مل جائے گی تب اللہ کا شکر ادا کروں گا، ایک اولاد ہے یار جب 2 دن ہو جائیں گے نا اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ یہ سوچ بنا کے بہت سے لوگ شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں، تو جب نہیں کرتے تو جب بڑی نعمت بھی ان کو مل جاتی ہے یہ دیکھا گیا وہ شکر ادا نہیں کرتے، پھر وہ سوچتے ہیں اور بڑی مل جائے اور بڑی مل جائے، وہ بڑی کی طلب میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور محروم رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حدیث کا خلاصہ یہ ہے نعمت پر، ہر نعمت پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو تھوڑی نعمت پر بھی شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمت پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور جو لوگوں، اب یہ دیکھیں یہ جملہ قابل غور ہے، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ شکریہ صرف اللہ کا ادا نہیں کرنا چاہیے بلکہ لوگوں کا بھی کرنا چاہیے۔ جس شخص کو اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا اس نے مدد بھی کر دی، تو اب آپ پر لازم ہے، اخلاق کا تقاضا ہے کہ اس کا بھی شکر ادا کریں۔ 2-3 جملے کہہ دیں کہ بھائی بہت نوازش، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، 2-3 جملے ایسے کہہ دیں کہ اس کو احساس ہو جائے کہ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کی مدد کرنے پر آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کر دی۔ آپ ضروری نہیں کہ یہی کہیں کہ بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ کے جملے کہنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے، آپ انداز سے شکر ادا کر دیں، آپ سر ہلا دیں بھائی نوازش، اپنے انداز سے، اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے کوئی ایسا آپ دکھا دیں کہ اس کو احساس ہو جائے کہ آپ نے جو اس نے جو آپ کی مدد کی، آپ نے اس کی مدد کی قدر کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ حدیث شعب الایمان کی ہے۔ اور تیسری حدیث ہمیں دعا مانگتے نا کہ اللہم، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
تو یہ جو دعا ہے یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور یہ دعا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی. اب اس کے بعد اگلی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہهم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. اللہ فرماتا ہے کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے؟ اے نبی ذرا اس قوم سے پوچھیں, قوم مشرکین سے ذرا معلوم کیجئے کہ آج یہ جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے ان سے پوچھیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی بھی یہی روش تھی, ان کا بھی یہی انداز, ان کا بھی یہی طریقہ تھا جو آج تمہارا ہے. تو کیا پچھلی قوموں کے حالات تمہارے سامنے نہیں ہیں؟ ذرا ان سے پوچھیں. پھر فرمایا, اللہ نے مثال کے لیے فرمایا کہ نوح کی قوم, عاد اور سمود اور جو ان کے بعد ہوئے. دیکھیں پچھلی صورتوں میں ہم نے یہ واقعات سنے. نوح علیہ السلام کی امت کا کیا حال ہوا, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس کا نام جو قرآنی نام ہے قوم عاد ہے, اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم قوم سمود, ان کے واقعات ہم نے پڑھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, یہ سارے واقعات ہم نے پڑھے کہ ان قوموں کو غرق کیا گیا, ان پر عذاب آیا. تو یہاں سے پتہ لگا کہ ان قوموں کے بعد بھی کچھ قومیں آئیں جن پر اللہ کا عذاب آیا, لیکن ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ نوح کی قوم, عاد کی قوم, سمود کی قوم اور ان کے بعد آنے والی قومیں. تو پتہ لگا ان کے بعد بھی کچھ قومیں آئیں جن کا تذکرہ قرآن میں بظاہر نہیں ہے, لیکن ان پر بھی بہرحال عذاب آیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو وہ واقعات معلوم نہیں ہیں. ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیل لے کر تشریف لائے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے اور کہنے لگے ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا. پچھلی قوموں کا ایک عمل تھا کہ وہ منہ سے تو انکار نہیں کرتے تھے, لیکن ان کا ایک طریقہ کاری ہوتا تھا. حضرت عباس فرماتے ہیں, ابن عباس, کہ جب پچھلی قوموں کے رسول ان کی طرف کوئی دعوت دیتے, ان کو دین کی طرف بلاتے, تو ویسے اپنا ہاتھ اٹھا کے اپنے چہروں پر پھیل لیا کرتے تھے. یہ پہلے کی ایک عادت تھی. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں مان رہے, آپ جتنا سمجھا لیں ہمیں آپ کی بات کی کوئی ویلیو, کوئی قدر و قیمت آپ کی بات کی ہمارے نزدیک نہیں ہے. تو اللہ نے ان کی اس ادا کو بھی ذکر فرمایا. تو آج بھی بہت سے لوگ ہیں, آپ ذرا ان کو دین کی دعوت دے کے دیکھیں, وہ بیچارے زبان سے تو کچھ نہیں کہہ پاتے, ہمت نہیں ہوتی نا, زبان سے نہیں کہہ پاتے, لیکن اپنے فیس ایکسپریشنز ایسے بنا لیتے ہیں جیسے ہم ان سے پیسے نکلوا رہے ہیں, حالانکہ ہم ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ بھائی دین کی طرف آؤ, نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرو. لیکن چہرے ایسے بنا لیں گے, ایسے مایوب اور مکروہ قسم کے چہرے, معاذ اللہ, کہ شاید ہم نے ان سے پتہ نہیں کون سا گناہ کا کام بول دیا. تو یہ فیس ایکسپریشنز بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے. پچھلی قوموں کی ایک ادا اللہ نے ذکر کر دی کہ وہ ہاتھ اپنے چہروں پہ پھیرا کرتے تھے. تو یہاں پر اگر آپ فیس ایکسپریشنز ایسے دے رہے ہیں جس سامنے والا شرمندہ ہو جائے کہ میں نے دعوت ہی کیوں دی, دین کی طرف بلایا ہی کیوں, تو اس کا مطلب یہ بات بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے. کوئی شخص کاروبار, اچھا دوسری بات یہ کہ جو آپ دین کی دعوت دیتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے موقع محل دیکھیں. ایک شخص کاروبار میں مصروف ہے, اپنی دکان میں مصروف ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسٹمرز کو ڈیل کر رہا ہے. تو ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جوش جذبے میں بہہ جاتے ہیں اور جا کے اس ٹائم تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے, اس ٹائم اس کو سمجھانا شروع کر دیں گے. تو موقع محل بھی دیکھنا چاہیے. پھر اگر سامنے والا اگر رسپانس نہ کرے تو شکایتیں کرتے ہیں, دیکھو کیسا مسلمان ہے, اس کو تبلیغ کرو اور وہ یہ ایکسپریشنز دے رہا ہے. تو بھائی آپ نے تبلیغ کے لیے غلط وقت کا انتخاب کیا. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ بندہ فارغ ہے, مصروف ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دو شخص جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, ان کو سلام نہ کرو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو شخص کلام کر رہے ہیں, آپ سلام کر کے دوسرے جواب نہیں دیا, برا مان گئے, کیونکہ وہ دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں. اب آپ سلام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی توجہ نہ جائے. پھر اگر توجہ نہیں جاتی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو امپورٹنس نہیں دی, اہمیت نہیں دی, آپ کے سلام کو اگنور کر دیا. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام ہو وہ موقع محل پر کیا جائے, وہ ایک مناسب موقع پہ کیا جائے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جب صحابہ کے پاس بیٹھتے تو حضور علیہ السلام صحابہ کے مزاج کو دیکھتے کہ صحابہ اس پر گفتگو کیا کر رہے ہیں. کبھی اگر صحابہ کرام آپس میں باتیں کرتے اور کسی سے متعلق باتیں کرتے تو ہمارے نبی بھی اس میں حصہ لیتے تھے. لیکن کیا ہوتا کہ حضور کہیں نہ کہیں سے بات دین کی طرف لے آتے, کوئی اچھی مثال ہوتی حضور بیان کر کے پھر اپنے اصل مقصد کی طرف لے کر آ جاتے.
کبھی صحابہ مزاح فرماتے تو اللہ کے نبی بھی ان کے ساتھ اپنی شان اور عظمت کے تقاضوں کے مطابق شامل ہو جاتے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جب بہت ایسا موقع ہوتا کہ صحابہ کرام کے اوپر کیفیت طاری ہوتی, وہ رو رہے ہوتے اللہ کی یاد میں, تو اس وقت اللہ کے نبی اور جوش اور جذبے کے ساتھ اور زیادہ پروقار انداز میں دین کی دعوت دیتے. لیکن بہرحال موقع محل کو دیکھنا یہ بھی سنت نبوی, تو تبلیغ کریں, دین کی طرف بلائیں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ سامنے والا جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے وہ کس کیفیت میں. اب ایک شخص کے گھر میں کسی کی دعوت ہے, وہ مہمانوں کا انتظار کر رہے ہیں, آپ اس کے پاس آ جائیں, جی جناب فلاں جگہ بیان ہو رہا ہے, محفل ہو رہی ہے, آپ وہاں پر چل لیں. اب لازمی سی بات ہے وہ اپنے گھر کو دیکھے گا یا آپ کے ساتھ جائے گا, تو آپ اس کو ایسے موقع پہ یہ دعوت نہ دیں, بلکہ آپ اس کو سمجھائیں کہ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے, آپ اپنے گھر کی تقریب اٹینڈ کریں, لیکن جب فرصت ملے تو وہاں پر بھی آپ نے آنا, تو سامنے والے کو بھی یہ انداز اچھا لگتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کی طرف جب بلاؤ تو اچھی حکمت عملی اور تدبیر کے ساتھ بلاؤ, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ آتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کے واقعات لوگوں کے سامنے رکھے, اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی ادائیں یہ تھیں کہ جب نبی ان کو بلاتے تو وہ چہروں پر تکبر سے ہاتھ پھیل لیا کرتے اور نبیوں کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 10, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبین. اللہ فرماتا ہے ان کے رسولوں نے فرمایا, پچھلی قوموں کے رسولوں نے, کیا اس اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ کیا اس اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. اللہ کو تمہارے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ اس لیے بلاتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ جاؤ اور تمہارے گناہ معاف ہوں, تم اللہ کے قریب آ جاؤ. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبیوں نے کہا کہ ایک مقررہ مدت تک وہ تمہیں مہلت دے گا. انہوں نے کہا, قوم نے کیا جواب دیا, کہا کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو. کیا کہنے لگے؟ جو بھی نبی ان کے پاس گیا تو انہوں نے جواب دیا ان انتم الا بشر مثلنا, تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو. نبی ہوتے تو ہم سے اعلیٰ ہوتے, ہم سے عرفہ ہوتے, تمہارا چہرہ کچھ اور ہوتا, تم انسانوں میں نہیں ہوتے, جنات میں ہوتے, فرشتوں میں ہوتے, تمہارے پاس معجزات ہوتے, دلائل ہوتے, تمہارے پاس ایک الگ کوئی پاور ہوتی, کوئی کرشمہ ہوتا. تم تو ہمارے جیسے ہو, جیسے ہمارے نقوش ہیں, جیسا ہمارا اسٹرکچر ہے ویسے ہی تمہارا بھی, ہم کیسے مان لیں کہ تم رسول ہو؟ تو یہ بے ادبانہ انہوں نے جواب دیا کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو. اب ذرا سوچ لیجئے کہ آج بھی ہمارے چند لوگ جن کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے وہ بھی تو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ نبی تو ہمارے جیسے ہیں, جیسے ہم ویسے نبی. تو بھائی نبی آپ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی اللہ کے چنیدہ بندے ہیں, سلیکٹڈ بندے ہیں. اللہ نے ہدایت کے لیے ان کو منتخب کر لیا, اللہ نے معجزات ان کو دے دیے, وہی ان پر نازل کی, تو وہ آپ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبیوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, خدائی طاقتیں ہوتی ہیں, آپ کے پاس تو وہ نہیں ہے. تو ذرا سوچیں جملہ کتنا اللہ کو ناپسند ہے کہ پچھلے قوموں کی مثالیں دے کر اللہ نے اس بات کو کوڈ کیا کہ وہ یہ کہتے تھے, تو اگر انہی کی روش پر ہم بھی چلیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں رہا. تو کہنے لگے کہ آپ تو ہمارے جیسے آدمی ہو. پھر فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان سے روک دو جن سے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. ہمارے باپ دادا کا طریقہ بتوں کو پوچھنا تھا, اور آپ کہتے ہو کہ ان کو چھوڑ دو. تو کہنے لگے کہ تم کوئی واضح دلیل لے کر آؤ. یہ قوم نے ڈیمانڈ کی کوئی ایسی دلیل لے کر آؤ جو بین ہو, واضح ہو. حالانکہ دلیل آ چکی تھی, معجزات ان کو دکھائے جا چکے تھے, لیکن تب بھی وہ کہتے تھے کوئی اور دلیل لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 11 کے اندر, اللہ فرماتا ہے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. اب رسولوں کا جواب سنیں. جب انہوں نے رسولوں پر یہ آبجیکشن لگایا کہ آپ تو ہمارے جیسے ہو, تو نبیوں نے اس کا کیا جواب دیا, ذرا وہ بھی سن لیں. کہنے لگے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. کہنے لگے ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں. یہ بات رسولوں نے کہی کہ بھائی تم بشر ہو تو ہم بھی بشر ہیں. اور یاد رکھیں نبیوں کی بشریت کا انکار کفر ہے. جو نبیوں کو بشر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. نبی بشر ضرور ہے, لیکن ان کی بشریت بے مثل اور جس کی کوئی مثال اور کوئی نظیر نہیں ہے, بے مثل اور بے نظیر ان کی بشریت. وہ بشری حوائج اور ضروریات کے متقاضی تو ہوتے ہیں, لیکن وہ ان میں ہماری طرح نہیں گھرے ہوتے جیسے ہم گھرے ہوئے ہیں. اب ذرا آگے کا جواب سنیں.
کہنے لگے ولیکن اللہ، اب نبیوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، اب انہوں نے کیا کہا کہ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، تو اللہ نے ہمیں چن لیا، نبوت ہمیں دے دی، وہی ہم پر نازل فرمائی، معجزات ہم کو دے دیے، دلائل ہم کو دے دیے، تو یہ اللہ کا احسان ہے جو ہمارے پاس ہے، اگرچہ ہم بشر ہیں لیکن اس احسان کی وجہ سے ہم تمہارے برابر نہیں ہیں۔ اب ذرا سوچیں، یہ نبیوں کا جواب تھا، تو پتہ لگا کہ اگر کوئی شخص نبی کو کہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں تو اس کا جواب چونکہ نبیوں نے بھی دیا تو نبیوں کی سنت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دلیل کے ساتھ جواب دینا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ نبیوں کی نبوت کا دفاع کرنا اور ان کی ناموس کا خیال رکھنا یہ خود انبیاء کی سنت ہے، انبیاء نے بھی اس کا جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ فرماتا ہے اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر دلیل تمہارے پاس لے کر آ جائیں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ نبیوں نے جواب دیا کہ تم جو من مانی دلیلیں مانگ رہے ہو کہ ہمیں یہ دلیل دکھاؤ یہ دلیل دکھاؤ، تو ہم تو دلیل اللہ کی طرف سے لاتے ہیں اور جو اللہ چاہتا ہے وہ دلیل تمہیں دکھاتے ہیں، یہ ماننا ہے تو مانو، ورنہ نہیں مانتے تو اللہ کو تمہارے انکار سے کوئی فرق بہرحال نہیں پڑتا، اور جو ماننے والے جو مسلمان ہیں ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ اب آج کے درس کی آخری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 12، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ فرماتا ہے اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں۔ نبیوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے تو ہمیں ہماری راہیں دکھائیں، اور تم میں جو ہمیں ستا رہے ہیں ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب قوموں نے انتہا کر دی، نبیوں کو تنگ کیا، ان کو اذیتیں دی، تو نبیوں کا یہ جواب تھا جتنی اذیتیں دینی ہیں دے لو، بہرحال ہم صبر کریں گے۔ اب صبر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی ان کے اعتراض کا جواب نہ دیں۔ اگر کوئی شخص اسلام کو ہٹ کر رہا ہے، اسلام پر اعتراض کر رہا ہے، تو اگر آپ کے علم میں ہے اور آپ صحیح جواب دے سکتے ہیں تو جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، جواب ضرور دینا چاہیے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی ہم صبر کریں گے، اسلام کو جتنا برا کہنا ہے کہہ لو، ہم تو صبر کریں گے، تو یہ جواب صحابہ کی سنت نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ جتنا ہو سکے اسلام کا دفاع کرنا چاہیے، نبیوں کی ناموس کا دفاع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آج ایسی NGO ہے، آرگنائزیشن ہے جو عالمی سطح پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے کہ اسلام ایک دہشت گرد ریلیجن ہے اور دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، اور آپ اپنے فورم سے اس کا جواب دے سکتے ہیں دلائل کے ساتھ، تو آپ پر جواب دینا لازمی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں بھئی مسلمان بڑے صابر ہوتے ہیں، شاکر ہوتے ہیں، اسلام غیرت کا بھی درس دیتا ہے، اسلام امن کا تو درس دیتا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہوں، اس وقت اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی ہم پناہ دیں گے، جو حضرت ہندا کے پاس جائے گا اس کو بھی پناہ دیں گے۔ آج میں نے تم پر تمام کیے جانے والے مظالم تمہیں معاف کر دیے، اور جس نے بھی مجھے ستایا، شہر بدر کیا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اسلام کا درس امن۔ لیکن اسلام غیرت کا درس اس وقت دیتا ہے جب چاروں طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا جائے، تب نبی علیہ السلام مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ اب تلواریں اٹھاؤ اور بدر کی طرف چلو تاکہ کفار سے مارکا ہو سکے۔ تو پتہ لگا اسلام دونوں کا ایک بہترین امتزاج ہے، جہاں پر غیرت کا تقاضا کرے وہاں پر غیرت کا اظہار کرنا فرض ہے، اور جہاں امن کی بات آ جائے تو عالمی سطح پر اسلام سے زیادہ پرامن کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی نظریہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ بہرحال یہ درس نمبر 278 تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پابندی فرمایا کریں درس ماننے کی، اور کوشش کریں کہ جو نہیں آ سکے تو ہمارا ایک چینل ہے فیضان نثاریہ، الحمدللہ کئی دروس اس میں اپلوڈ ہیں، پورے رمضان کے جتنے بھی درس قرآن ہوئے، درس سیرت فجر کے بعد ہوئے، الحمدللہ انور بھائی کی محنت ہے، سارے درس انہوں نے اپلوڈ کر دیے ہیں۔ تو یہ تو محنت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بھی کیا کرنا ہے، اس پیج کو سبسکرائب کیجئے۔ ہم اپنے چینل پر جو مواد چلا رہے ہیں وہ دینی مواد ہے، تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے۔ جو نہیں سن سکا نا تو وہ لازمی پھر چینل سے سن لیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گھر بیٹھے اپنی خواتین کو بھی سنا سکتے ہیں، گھر والوں کو بھی سنا سکتے ہیں، اور اس سے دین کا پیغام زیادہ عام ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک اعلان اور سن لیں، انشاءاللہ ہمارا جو ایک پروگرام ہوتا ہے ہفتہ وار لائیو
फैज़ निसारी पर ज़िक्र रसूल का ठीक रात 11 बजे इंशाल्लाह वो स्टूडियो में होगा और लाइव चलाया जाएगा। तो आपने लाजमी 11 से 12 वो चैनल आपने लाजमी देखना। उसमें अहकाम शरिया के नाम से हमने एक प्रोग्राम शुरू कर रहा है। उसमें शरीयत के तमाम अहकामात जैसे गुस्ल के मसाइल, वज़ू के मसाइल, नमाज के अहकामात हैं, तयम्मुम के अहकामात हैं, इसी तरीके से निकाह है, तलाक, ये तमाम मामला इंशाल्लाह हम तफसीलन वक्तन फ़वक्तन बयान करेंगे। तो उसको भी आपने लाजमी देखना है। इंशाल्लाह आधे घंटे का उसमें बयान होगा तो आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा। बहरहाल उसको लाजमी देखें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शफीअल वरा सलामुन अलैक या नबीअल हुदा सलामुन अलैक या शफीअल वरा सलामुन अलैक या नबीअल हुदा सलामुन अलैक खातमुल अंबिया सलामुन अलैक सय्यदुल अस्फिया लैला तसरा बिही क़ालतिल अंबिया लैला तसरा बिही क़ालतिल अंबिया लैला तसरा बिही क़ालतिल अंबिया मरहबा मरहबा सलामुन अलैक या शफीअल वरा या नबीअल हुदा वाजिबुन हुब्बुका अलल माक़िलू वाजिबुन हुब्बुका अलल माक़िलू वाजिबुन हुब्बुका अलल मख़लूक़ या हबीबल उला सलामुन अलैक या शफीअल वरा या नबीअल हुदा इन्नका मक़सदी व मलजाई इन्नका मक़सदी व मलजाई इन्नका मक़सदी व मलजाई इन्नका मुद्दआ सलामुन अलैक या शफीअल वरा या नबीअल हुदा सय्यदी या हबीबी मौलाई सय्यदी या हबीबी मौलाई सय्यदी या हबीबी मौलाई लकरूही फिदा सलामुन अलैक
لکا جسمی فدا سلام علیک لکا قلبی فدا سلام علیک ھذا قول غلامی کا عشقی ھذا قول غلامی کا عشقی ھذا قول غلامی کا عشقی منہ یا مصطفیٰ سلام علیک یا شفیع الورا